بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیپر میں اقتباسات کو کیسے پہچانیں، اس کے متعلق کچھ پوائنٹس ہیں جس کو اگر ہم فالو اپ کریں گے تو انشاءاللہ پھر ہم آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اقتباسات کو پہچان لیں گے. آپ کے پیپر کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پیپر کے اندر کوئی اقتباس دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ پیراگراف بک کے کون سے چیپٹر سے لیا گیا ہے، کیونکہ جب اقتباس آئے گا اس میں آپ کو 3 چیزیں بتانی ہوں گی. پہلا آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ اس پیراگراف کا رائٹر کون ہے. دوسرا آپ کو یہ بتانا ہوگا پھر اس رائٹر کا جو مضمون ہے، مطلب جو بک کے اندر آپ کے موجود ہے، اس کا نام کیا ہے. تیسری چیز اس پیراگراف کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہوگا. پیراگراف ایکسپلین کرنے کا تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا عام طور پر اسٹوڈنٹس کو، وہ عام طور پر ایکسپلین کر لیا کرتے ہیں. اور مسئلہ جہاں ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس پیراگراف کو لکھا کس نے اور اس چیپٹر کا نام کیا ہے. اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے آپ کو وہ چیپٹرس جو آپ کے جن سے اقتباسات آ رہے ہیں وہ 8 چیپٹرز ہیں جن کے نام یہاں لکھے ہوئے ہیں. فرسٹ ایئر کی اردو کی کتاب ہے قومی اتفاق، زبان گویا، تخلیق کائنات، کچھ ذریعہ تعلیم کے باب میں، سندھی شاعری کے تراجم، تھرکی نادیہ کمانچی، ملکہ بلقیس کا محل اور خطوط غالب. میر مہدی مجروح بنام میر مہدی مجروح کے نام سے چیپٹر ہے لیکن لکھا غالب نے تو خطوط غالب میں شمار ہو رہا ہے. ابھی 8 نام یاد کرنا اتنا مشکل نہیں ہے. 8 نام آپ نے اگر یاد کر لیے مصنفین کے نام، ان چیپٹرز کے نام، تو ان کے ساتھ ساتھ ان کے رائٹرز کے نام بھی یاد کر لیں. قومی اتفاق کس نے لکھا ہے، زبان گویا کس نے لکھا ہے، اس طریقے سے. اچھا، دوسری بات جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ پھر ان چیپٹرز کے اندر کیا بتایا گیا ہے وہ دیکھ لیں. اب جیسے مثال کے طور پہ قومی اتفاق، تو اس کے اندر قوم کے بارے میں، اتفاق کے بارے میں بات کی گئی ہوگی. ویسے تو میں نے آگے اس کو اور مزید وضاحت کر دی ہے کہ قومی اتفاق میں کیا بتایا جا رہا ہے، زبان گویا میں کیا بتایا جا رہا ہے، وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم دیکھ لیں گے. پھر اس کے بعد اس اقتباس کو سمجھ کر اس میں موجود مضمون کو سمجھ کر آپ بتائیں کہ اس کا رائٹر یا اس چیپٹر کا نام کیا ہے. بس یہ کچھ 4 سے 5 پوائنٹس ہیں جن کو اگر ہم فالو کریں گے انشاءاللہ ہم آرام سے کسی بھی اقتباس کو سالو کرنے کے قابل ہو جائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ ویڈیو کے اندر ہم نے بات کر لی تھی اقتباسات پہچاننے کے متعلق کہ اقتباس کو ہم کیسے پہچانیں. وہ پوائنٹس میں نے آپ سے ڈسکس کر لیے تھے. ابھی ان پوائنٹس کو مد نظر رکھ کے ہم ایک ایک چیپٹر کا ریویو لے لیتے ہیں کہ کیسے ہم ان کو پہچان سکتے ہیں. اس میں کوئی اہم نکات یا پھر اس کے بارے میں کوئی امپورٹنٹ بات. جیسے قومی اتفاق. قومی اتفاق مضمون کا نام ہے. اب اس کے اہم نکات کیا ہیں؟ کسی ایک پیراگراف کے اندر قوم کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو باقی چیپٹرز جو ہیں ان کے بارے میں قوم کے بارے میں اس طریقے سے اتنی زیادہ وضاحت کے ساتھ بات نہیں ہو رہی ہوگی، تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ قومی اتفاق کا چیپٹر ہے. یا پھر اتفاق کے بارے میں بات ہو رہی ہوگی کہ ہمیں اتفاق کو قائم رکھنا چاہیے، یا بھائی کو بھائی کے ساتھ مطلب بھائی بندی کی اخوت کی بات ہو رہی ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہم مسلمان آپس میں بھائی ہیں. اس طریقے سے اگر کوئی بات ہو رہی ہے تو پھر اتفاق اور اخوت کی بات ہو جائے گی، یعنی قومی اتفاق کا چیپٹر ہے. تیسری چیز، اگر کسی پیراگراف کے اندر سر سید احمد خان کا نام نظر آ رہا ہے تو معلوم ہوا وہ چیپٹر قومی اتفاق سر سید احمد خان نے لکھا ہے، تو یہ انہی کا لکھا ہوا ہوگا. پھر اسلام میں رنگ اور نسل کا فرق. یہ اگر کسی پیراگراف میں بات ہو رہی ہے کہ رنگ اور نسل، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاص اس بات کو انہوں نے حجۃ الوداع کے خطبے کے اندر بیان کیا تھا کہ وہ اس فرق کو مٹانے کے لیے بھیجے گئے کہ کسی بھی عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے تقویٰ کے. اگر ہے تو پھر وہ افضل ہے، ادروائز ان کے درمیان مساوات ہے. دوسروں کے حقوق کی رعایت اگر کسی پیراگراف میں بتائی جا رہی ہے تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ قومی اتفاق کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہ اگلے پیراگراف کی اگر ہم بات کریں، اگلے چیپٹر کی زبان گویا. زبان گویا کے اندر کیا بتایا جا رہا ہوگا، اس کے کیا پوائنٹس ہیں. تو لفظ میری کا استعمال بہت زیادہ ہوا ہے. مطلب جہاں پر یہ بات ہو رہی ہے، اب مثال کے طور پہ اگر میں اپنے بارے میں بات کروں گا تو اپنا نام لیے بغیر میں یا ہم یا ہمارا یا میرا، اس طریقے سے میں الفاظ یعنی ضمیر استعمال کروں گا. ویسے اس چیپٹر کے اندر ضمیر کا استعمال ہوا ہے، وہ ہے میری، میں، ہم. تو وہ ضمیر بیسیکلی یہ بتا رہی ہے کہ یہاں پر زبان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کیونکہ کوئی بھی ایسا چیپٹر نہیں ہے جس میں یہ بات ہو رہی ہو کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں. جیسے قومی اتفاق، اس کے اندر یہ بات نہیں ہو رہی کہ سر سید احمد خان یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے یہ کہا یا میں نے یہ کیا. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا اس کا کسی پیراگراف کے اندر بات ہو رہی ہوگی فوائد اور ساتھ ہی نقصان. کسی ایک ٹاپک کو اگر ہم لیں، کسی ایک سینٹینس کو اگر ہم لیں، تو اسی سینٹینس کے اندر جب اس کا فائدہ بتایا جا رہا ہوگا تو فوراً اس کے اگینسٹ کیا کیا جا رہا ہوگا، اس کا نقصان بھی بتایا جا رہا ہوگا. یہ اس کی خاص بات ہے. اچھا، اس کے بعد تیسرا پوائنٹ اس کے اندر دشمن اور دوست کو. جہاں پر زبان کو جو ہے وہ دوست قرار دیا جا رہا ہے، وہیں پر ساتھ ساتھ اس کو دشمن بھی قرار دیا جا رہا ہوگا. یہ بھی اس کی علامت ہے. چوتھی علامت یہ ہے کہ دوسروں کی حقوق کے دل کے رازوں کو بیان کرنا. کہ اس کے اندر بیسیکلی جیسے بتایا جا رہا ہے کہ زبان کیا ہے، وہ زندگی اور اس کا ایک سینے کے اندر جو علم اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے اس کو جمع کرنے کی جگہ ہے، تو اس کو بیان کرنے کا ذریعہ زبان ہے. اگلا چیپٹر ہے آپ کا تخلیق کائنات. تخلیق کائنات کے اگر ہم اہم نکات کو دیکھیں تو سب سے پہلے کسی ایک پیراگراف کے اندر یہ بتایا جا رہا ہوگا زمین کے خزانوں کے متعلق. جیسے جب چیپٹر شروع ہوتا ہے تو اس کے اندر سب سے پہلے زمین میں کون کون سے خزانات اللہ رب العزت نے رکھے ہیں اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. پھر ان میں سے بجلی کا، کوئلے کا، پیٹرول کا ذکر بھی اگلے پیراگراف کے اندر ہے. نیکسٹ پیراگراف کے اندر اگر ہم دیکھیں تو پھر بجلی اور کوئلے کی انہوں نے خاصیتیں بتا دی کہ اس کا استعمال ہماری زندگی کے اندر کیسے ہوتا ہے. رہ گیا پیٹرول، تو اس کو یہاں پر مفصل طور پر بیان کیا ہے. پھر تیل اور معدنیات کا ذکر یہاں پر اور اگلے
پیراگراف میں کیا گیا ہے. اس کے بعد ایک پیراگراف کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے جو ہے وہ زمین سے تیل اور پیٹرول جو ہے دریافت ہو رہا ہے اور اس وقت سے اس کے اوپر کام چل رہا ہے. اس کے بعد ایک پیراگراف کے اندر بتایا جا رہا ہے زمین کی حالت کا ذکر کیا جا رہا ہے, زمین بیسیکلی کس طریقے سے, اور یہ ایک پیراگراف نہیں کئی پیراگراف کے اندر یہی ہے کہ زمین کی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے کس طریقے سے زمین کو بنایا ہے اور کس قسم کی زمین کے اندر پیٹرول موجود ہوتا ہے, اور پیٹرول موجود رہنے کے لیے زمین کا کس طریقے سے کس ویلیو پر ہونا ضروری ہے, زمین کے اندر کون سی خاصیتیں ہوں گی تو پیٹرول اس میں موجود رہے گا, اور نہیں ہوں گی تو پیٹرول کیا ہو جائے گا, آگے دوسری زمین کی طرف منتقل ہو جائے گا. زمین کی حالت کا ذکر کرنے کے بعد پھر تیل کے جمع ہونے کا ذکر کیا گیا کہ تیل کہاں پر جمع ہوتا ہے. پھر آخر میں گیس کے متعلق بھی بات ہوئی ہے اسی چیپٹر کے اندر. اگر کسی پیراگراف میں گیس کے متعلق بات ہو رہی ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ تخلیق کائنات کے متعلق بات ہو رہی ہے. اگلا چیپٹر ہے ہمارا جس میں سے اقتباس لیے جائیں گے وہ ہے کچھ ذریعہ تعلیم کے باب میں. اس میں پہلا پوائنٹ اگر ہم دیکھیں تو اس میں اگر کسی پیراگراف کے اندر انگریزی زبان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ انگریزی زبان کس قسم کی ہے اور ہمارا اس سے کیا تعلق ہے اور اس کا کیا کردار ہے, ہم نے اس کو کتنی اہمیت دی ہے اپنی زندگی کے اندر, ہمیں دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے, تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ چیپٹر ہے کچھ ذریعہ تعلیم کے باب میں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کی اہمیت بھی بتائی گئی ہے. دوسرا پوائنٹ ہے قومی زبان کا اہمیت, قومی زبان کی اہمیت. اب قومی زبان کتنی اہم ہے ہمارے لیے کہ اس کا تعلیم یعنی ایجوکیشن کے اندر بھی کتنا کردار ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ سرکاری اداروں میں یعنی گورنمنٹ کے اداروں کے اندر کتنا کردار ہے اور کتنا کردار ہونا چاہیے, اور اس سے کیا فائدہ ہوگا ہمیں اور کیا نقصان ہوگا اگر اس کی کمی ہم کریں گے, تو اس کو بیان کیا ہے. پھر اس کے بعد ہر ایک شعبے کی ذمہ داری کیا بنتی ہے, ہر ایک شعبے کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اس زبان کو اجاگر کرنے کے لیے اور اس زبان کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنے کے لیے اپنے اپنے شعبے میں اس کو لازم قرار دے. مثال کے طور پہ اگر ہم ایجوکیشن کی بات کریں تو انگریزی کے علاوہ اگر ہم اردو کو اگر اہمیت دیں گے, فوقیت دیں گے, تو ہماری آنے والی نسل اردو زبان سے واقف رہے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ آنے والی نسل صرف انگلش زبان سے واقفیت رکھے گی اور اردو زبان کو یکسر بٹا دے گی. اور دوسرا اس کے علاوہ اگر کوئی ڈاکٹر ہے یا پھر کوئی جو انجینئر ہے اور اگر وہ اس کے اندر بھی اردو زبان کا استعمال زیادہ کرتا ہے, اگر کوئی سیاستدان ہے تو سیاستدان ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے جو اپنے ملکی مفادات کو اگر وہ رکھ رہا ہے سامنے, یا اپنے عوام کے فائدے کو اگر وہ سامنے رکھ رہا ہے اور اردو زبان کے اندر بات کر رہا ہے, عوام سے ریلیٹ کر رہا ہے, کنیکٹ کر رہا ہے اور عوام سے ایسا رابطہ کر رہا ہے اپنی زبان کے اندر کہ عام غریب ہو, امیر ہو, متوسط گھرانے کا ہو, یا تعلیم کے متعلق وہ کتنی بھی واقفیت کم رکھتا ہو یا زیادہ رکھتا ہو, وہ کیا ہو جائے گا, وہ اس سے تعلق اس کا آپس میں جڑ جائے گا, کیونکہ قومی زبان کا فائدہ ہی یہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ فارسی زبان کا تذکرہ بھی کسی پیراگراف کے اندر موجود ہے, تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ چیپٹر کچھ ذریعہ تعلیم کے باب میں ہے. سندھی شاعری کے تراجم. سندھی شاعری کا تراجم جو چیپٹر ہے اس کے اندر ترجمے کا ذکر بار بار ہو رہا ہے. مطلب اگر کسی زبان کے ترجمے کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے, کسی چیپٹر کے ترجمے کو بیان کیا جا رہا ہے کسی پیراگراف میں, سمجھ لینا چاہیے یہ سندھی شاعری کا تراجم کے بارے میں بات ہو رہی ہے. شاہ عبداللطیف بھٹائی کا اس میں کثرت سے ذکر ہے. پھر مکمل سبق میں شاہ صاحب کے رسالے کا کسی نہ کسی زبان میں جو ہے وہ ترجمہ کرنے کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے. کہیں بتایا جا رہا ہے انگریزی زبان میں اس کا جو ہے ترجمہ ہوا, کہیں لکھا ہوا ہے اس کا فارسی زبان میں ہوا, کہیں لکھا ہوا ہے اردو میں ترجمہ ہوا. بہرحال ان کا مختلف زبانوں میں ترجمے کا ذکر اگر کسی پیراگراف میں پایا جا رہا ہے تو سندھی شاعری کا تراجم یہ چیپٹر سمجھ میں آ رہا ہے. اگلا چیپٹر ہے تھرکی نادیہ کمانچی. تھرکی نادیہ کمانچی سے کیا مراد ہے, یہاں پر یہ چیپٹر جو بتایا جا رہا ہے بیسیکلی اس کے اندر یا تو کارونجھر کے سفر کا ذکر ہوگا. کارونجھر بیسیکلی یہ پہاڑی علاقہ ہے, اور اس کے علاوہ کسی پیراگراف کے اندر کسی لڑکی کا ذکر ہوگا, تو وہ لڑکی بیسیکلی وہ چھوٹی بچی ہے جو پہاڑوں کے اوپر چڑھ رہی ہے, اور وہ اس کا نام نادیہ ہے, نادیہ کمانچی ہے. اور تیسرا کسی بلند ترین چوٹیوں کا اس میں ذکر ہوگا, یا پھر کسی پہاڑی سلسلے کے اوپر کسی بڑے اونچے پہاڑ کے اوپر ایک لہراتے ہوئے جھنڈے کا ذکر ہوگا جس کو یہ بچی چھوتی ہے اور اس کو ہاتھ لگا کر واپس آ جاتی ہے, تو سمجھ لینا چاہیے تھرکی نادیہ کمانچی چیپٹر ہے. اس کے علاوہ چوتھا پوائنٹ اس کے اندر یہ ہے کہ رومانیہ کی اگر نادیہ کمانچی کا کسی پیراگراف میں ذکر کیا جا رہا ہے تو وہ بھی اس سے بھی وہی مراد ہے. اور آخر میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اس کے اندر بکیلا کا ذکر ہے جو کہ ایک اولمپک میراتھن کا کھلاڑی ہے. اگر اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ تھرکی نادیہ کمانچی کا چیپٹر ہے.